नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा था कि इस वक्त मुल्क में जो दो अहम वाक़यात, एक मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वो साहिवाल वाला वाक़या जहाँ पे हमारे जो पुलिस के एहलकार जो थे उन लोगों ने एक बेगुनाह, अभी तक तो बेगुनाह है कि पुलिस गाड़ी पे फायरिंग की जिसमें बच्चे भी थे, फिर बच्चे उन्हें उठा लिए और एक साइड पे रख लिए और फिर चले गए। ये तो मीडिया में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से फुल फ्लैश हो रहा है, उस पर हर जगह पे डिस्कशन हो रही है। दूसरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान, क़बाइली इलाकों के शुमाली वज़ीरिस्तान खैसूर का जो इलाका है, वहाँ पे एक वीडियो वायरल होगी कि बच्चा कहता है कि उसके वालिद और भाई को सिक्योरिटी इदारों ने आज से 4-5 माह पहले वो उठा के ले गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। और इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जिसको हम मिसिंग पर्सन कहते हैं, और सिक्योरिटी के कुछ एहलकार जो है वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में उनके घर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें चारपाई दो, हमें मतलब ये है कि सरहाना दो, उधर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। उस घर में है कौन? उसकी माँ है और उसकी बहन है, या शायद एक दो ख़वातीन और होंगे। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पे बिल्कुल ये वीडियो वायरल हो गई। हालांकि इसके बाद उसके मामू का मेरे ख़्याल में एक स्टेटमेंट आया कि जिसमें उसने कहा कि सिक्योरिटी के एहलकार आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मशवरे के लिए कि सिलेंडर इधर ना रखो, उधर रखो, ये करो वो करो, बाकी उसने। लेकिन बच्चे की माँ ने कहा है कि मैं बच्चे ने जो बातें की है वो तो, और जो नहीं की है मैं वो बातें जो है मैं वो बताऊँगी। मसला भी क्या है, देखिए ये जो कबायली इलाके हैं, जिस तरह ISPR के चीफ जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा है कि इन इलाकों के लोगों पे, उनके ज़ख्मों पे हमें मरहम रखना है। द रीज़न इज़ कि इन लोगों ने बहुत से मुसीबतें बर्दाश्त की। इकोनॉमिकली वो बिल्कुल हमने उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, उनको घरों से निकाल दिया, उनकी मार्केटें तबाह की, उनके जंगल जो है वो तबाह, उनके खेत कलियान जो है वो किसी काम के ना रहे। और इस तरह 10 लाख से ज़्यादा जो थे वो घर बार छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए। और ये ऐसे लोग थे जो कभी घरों से निकले ही नहीं थे। अब वाक़यात क्या आ रहे हैं कि जब वो वापस चले गए तो उनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, उनके घरों में सामान नहीं है। मार्केटें तो सामान के, वो तो जब वो छोड़ रहे थे तो सामान से भरे पड़े थे, बड़े बड़े मार्केट, मीरान शाह जैसी, वाना जैसे बड़े, मेरली जैसे बड़े मार्केट। वो जब वो वापस चले गए तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह, बल्कि क्या उसमें कुछ भी नहीं था। इसी तरह इन इलाकों में हज़ारों की तादाद में जो है ये कबायली बेगुनाह जो है वो शहीद हुए। किसी को तालिबान ने मारा, मिलिटेंट ने मारा, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस उसके वो चढ़ गया, उनके ऑपरेशंस में जो है बेगुनाह मारे गए। बड़े बुज़ुर्ग, मालिक, ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ वगैरह, स्कूल उनके तबाह, हॉस्पिटल उनके तबाह। और इसी पे ऊपर ऐसे वाक़यात कि जिसमें ये नहीं है कि ये फ़ौज की पॉलिसी है। पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने गुज़िश्ता 10 सालों में, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ऑफिसर से लेकर जवान तक शहीद हो गए। मिलिटेंट के ख़िलाफ़ दिन रात वो लड़ते रहे, उन्हें सीनों पे गोलियाँ खाई हैं। लेकिन कुछ काली बेड़ियाँ हैं जिनकी वजह से सवात में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी और अगज़े में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, वज़ीरिस्तान से भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। कोई जो है लकड़ चोरी कर रहा है, कोई चलगोज़े के खेतों पे कब्ज़ा कर रहा है, कोई मार्केट से चीज़ें उठा रहे हैं। ये जो है कुछ काली बेड़ियाँ हैं और मेरे ख़्याल में अब मौका है कि इनके ख़िलाफ़ जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरह इसको दबाना नहीं चाहिए। दबाने से क्या होगा, अवाम में गम गुस्सा जो है उनको जब एक्सप्रेशन नहीं मिलती तो वो बड़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती है। कबायली इलाकों के लोग अभी बोल पड़े हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है वो PTM की सूरत में या किसी और सूरत में सोशल मीडिया पे अभी वो सामने आके वो बोल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर पार्लियामेंट में बाज़ सुनाई दे रही है, मुफ्ती शकूर ने, अली वज़ीर ने, मोहसिन दावड़ ने इस इशू को पार्लियामेंट हाउस में उठाया है, मैं समझता हूँ कि अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम पे है कि वो इन काली बेड़ियों से जो है इस इदारे को साफ करे। इनकी वजह से एक ऐसा इदारा बदनाम हो रहा है जो गुज़िश्ता 10-15 साल से सिपाही से लेकर जनरल तक जो है वो कुर्बानियाँ दे रहा है, पूरी कौम कुर्बानी दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि कबायली इलाकों के लोग
ان نے بھی ان سے زیادہ قربانیاں قبائلی علاقوں کے لوگوں نے دی ہے. ان کا اکنامکلی کیا وہ سوشلی جو ہے آؤٹ کاسٹ ہو گئے ہیں. وہ اگر وزیرستان سے نکلتے لاہور نہیں جا سکتے. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح چن چن کے قبائلیوں کو صرف بدنام کر کے گیو ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل اٹ والی پالیسی تھی کہ جو قبائلی آپ کو پیسے نہیں دیتا ہے، جو قبائلی آپ کی بات نہیں مانتے، اس پہ الزام لگاؤ کہ ملیٹنٹ کے ساتھ ان کے واسطے ہیں یا ملیٹنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ پوری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان قبائلیوں کے لیے ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اگر آصف غفور صاحب جس طرح میں نے اس کی بات کی، فوج کے ادارے بھی یہی وہ کہتے ہیں کہ ہاں قبائلیوں نے قربانیاں دی ہے. تو اگر ایسے حالات میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جس طرح اس کو میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ تو اس کو سپیس نہیں مل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ باتیں ہو رہی ہے. شمالی وزیرستان میں جب پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا، ان لوگوں نے بھی کوئی انڈیو ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ہفتے کے اندر اندر اس کی انکوائری ہو جائے. اور میرے خیال میں یہاں پہ نہ کسی نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی ہے، نہ کسی نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو جائے. اور یہ جو لوگ یہی لوگ جو تھے وہ سوات میں بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث تھے اور قبائلی علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث تھے. ان کے خلاف جو ہے فوری طور پر کارروائی بھی کی جائے، خواہ وہ جوان ہیں خواہ وہ آفیسرز ہیں. ان کے خلاف یہ کارروائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک سائٹ پہ جس طرح میں نے کہا آپ قبائلیوں کی معاشی قتل کرتے ہیں، ان کی سماجی قتل کرتے ہیں، ان کو سوشلی جو ہے ان کو خراب کرتے ہیں، اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی ان کی عزت کو بھی وہی خضر جو ہے لباس خضر میں جو مفتی شکور نے کہا ہے رہزن آتے ہیں. اور جو میاں افتخار صاحب نے ایک بات کی ہے کہ قبائلی علاقوں کے پختون اور جرنلی میرے خیال میں ہر کوئی آپ ان کو مار دے، ان کو قتل کر دے، ان کو گھر سے نکال دے، یہ برداشت ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان کی عزتیں لوٹیں تو میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہو سکتی. اور اس قسم کے واقعات سے ہوگا کیا؟ اس قسم کے واقعات سے پاکستان بدنام ہوگی، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بدنام ہوں گے کہ یہ اپنے علاقوں میں یہی کام تو کشمیر میں انڈین فورسز کر رہے ہیں، یہی کام تو اور اداروں کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اور ملکوں کے ادارے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے ادارے جو ہے ان کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ایک ہسٹوریکل جو ایک پوزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موقع ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب ISPR کو سامنے آنا چاہیے، ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ ایسے واقعات جو ان کو ہم دبائیں گے نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہم نے اگر سوات میں دبا دیے ہیں اور قبائلی علاقوں میں دبا دیے ہیں تو یہ خیسور والا واقعہ جو ہے یہ سوشل میڈیا، پہلے تو چلو ہم میڈیا کو کنٹرول کر دیتے، لیکن ابھی جو ہے سوشل میڈیا کی جو استعمال ہے یہ پابندی سے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو آپ ایک کو اٹھائے دوسرے کو اٹھائے تیسرے کو، اس سے اٹھانے سے مسئلے خراب ہو سکتے ہیں. the better it would be to come forward اور اعلان کرے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے خواہ وہ جوان ہیں خواہ وہ آفیسرز ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور اسی طرح میرے خیال میں وہ کارروائیاں بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہاں سے کسی کا دروازہ لے کے گئے ہیں، کسی نے کسی کا سامان لے کے گیا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ادارے ایسے ہونی چاہیے کہ جس طرح بچہ ماں کی گود میں محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو ایک اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح سیکیورٹی اداروں کے اہلکار خواہ وہ پولیس ہے خواہ وہ فوج ہے خواہ وہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، ان بلیمش ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستانی خواہ وہ پختونخوا سے ہو خواہ وہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. یہ نہ ہو کہ ان کالی بیڑیوں ان کے خلاف اگر کارروائیاں ہوتی، واقعی اگر راونوار جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو یہ CTD ساہیوال والا واقعہ نہ ہوتا. لیکن ہم نے راونوار کو انٹینشنلی ہم نے پروٹیکٹ کیا. اسی طرح سوات میں جو واقعات ہوئے، اسی طرح وہ چلغوزے کے واقعات ہوئے وزیرستان میں، اگر ان واقعات کی ہم انویسٹیگیشن کرتے، ٹھیک ہے قربانیاں اپنی جگہ پہ، قوم کے لیے فوج بھی قربانی دیتی ہے اور قوم بھی قربانی دیتی ہے. لڑائیاں جو ہے وہ صرف فوج نہیں جیت جاتی، وہ قومیں جیتتی ہے. تو یہ قوم نے جتنا بھی کیا ہے ملیٹنٹ کے خلاف، تو اس میں اگر کچھ اشخاص کی وجہ سے، چند افراد کی وجہ سے اگر ادارہ بدنام ہو رہا ہے، اگر ملک بدنام ہو رہا ہے، اگر ریاست
کہ اہم ستون جو ہے وہ ریاست پہ شک کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط پالیسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جو اگین میں کہتا ہوں اس کو دبانا نہیں چاہیے، اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہوگی۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ آدھا ملک ہم گنوا چکے ہیں، اس کی ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اے پی ایس والا واقعہ ہوا، اس کی ابھی تک ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی۔ ہماری جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے، ہمارے ایئر بیس پہ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے نیول بیس پہ اٹیک ہوتا ہے، کوئی جگہ لیکن کہیں بھی ہم نے کوئی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا آبجیکٹیو انویسٹیگیشن وہ ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، انڈر دا رگ ہمیں اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اور سیکیورٹی اداروں کے حکام کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے وہ قوم کو بدنام کر رہا ہے، ریاست کو بدنام کر رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف واقعی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے 4 مہینے سے اگر والد کو آپ نے رکھا ہے، ان کے بھائی کو، تو خواتین کے ساتھ میرے خیال میں پہلے تو یہ غلط کام ہے، اگر وہ کسی ملوث ہے تو ان کے خلاف ٹرائل کرو، اسی طرح اس کو مسنگ پرسنس کے نرغے میں ڈالنا، میرے خیال میں یہ بھی جو مہذب ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس قسم کے واقعات کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔